علم کے معاملے میں یوپی کو لوگ اپنا مرکز سمجھتے تھے، جی آج بھی سمجھتے ہیں۔ حضور محدث کبیر حدیث پڑھاتے تھے، ایسا محسوس ہوتا کہ اگر جنگ احد کا ذکر اگر باب المغازی پڑھا رہے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہی ہو جنگ ہو اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد آپ ان کی شان میں مقالے لکھ کر کے، ان کی شان میں تحریریں شائع کر کے پھر قوم کو کیا فائدہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، اگر میں حاضر ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں ایک نئے پروگرام اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی ہاں، آج کی جو ہماری اور آپ کی محبوب شخصیت ہیں، ایک نوجوان عالم دین جن کو ہم اور آپ پیار سے خطیب دوران ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا فرید القادری امجدی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ جی ہاں، تشریف رکھتے ہیں، آئیے پوری جانکاری انہی سے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کریں۔ جی ارشاد فرمائیں۔ بھائی، ہم جب جھارکھنڈ میں پہنچے تو ہم کو یہ پتہ چلا کہ آپ 4-5 سال یا 2-3 سال پہلے نظامت کرتے تھے، تو یہ تقریر کی دنیا میں آپ کا کیسے آنا ہوا؟ بڑے بڑے اشتہار میں آپ کا ماشاءاللہ، یہ کیسے اس میں آنا ہوا؟ جی ماشاء اللہ، یہ آپ کا سوال بہت اہم سوال ہے اور ناظرین کے لیے بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے جی کہ اس 5 سال میں میرے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی جی کہ میں نے فن نظامت کو الوداع کہہ دیا اور فن خطابت کو اپنا لیا۔ جی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سن 2005 میں میں ایک جلسے میں شریک تھا اور وہاں پہ مجھے فن نظامت اور ناظم اجلاس کی حیثیت سے مجھے بلایا گیا تھا، اور اتفاق یہ کہہ لیا جائے کہ اس جلسے میں بہت سارے علماء کرام تھے، اور جو عالم تھے انہیں مجھے یہ کہہ کر کے دعوت دینی پڑ رہی تھی کہ آپ انہیں مفتی کہیں، محقق کہیں، مدبر کہیں، مصنف کہیں، اور جو صرف حافظ تھے آپ انہیں عالم دین کہہ کر کے بلائیں۔ تو مجھے ایسا لگا کہ مجھ سے زبردستی یہ جھوٹ بلوایا جا رہا ہے، تو میں نے سمجھا کہ یہ سب کب تک چلتا رہے گا۔ جی تو پھر میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ نہیں، مجھے کسی ایسے فن کو اختیار کرنا چاہیے جی جس فن کے ذریعے میں صرف عالم و علماء کا خطبہ نہ پڑھوں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوبین کی تعریف کروں۔ یہ علماء کرام کی تعریف میں کب تک کرتا رہوں گا؟ جی ان کا خطبہ کب تک پڑھتا رہوں گا؟ تو پھر میں نے اسی وقت اور اسی رات میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں، ہمیں کسی دوسرے فن کی طرف جانا چاہیے۔ تو میں نے اپنے ایک اچھے دوست، بڑے اچھے میرے مشیر ہیں جو ہر بہتر سے بہتر مشورے سے مجھے نوازتے رہتے ہیں، وہ ہیں نقیب اہل سنت جناب مہدی حسن مستر صاحب اللہ، جو اس وقت عرس البلاد یعنی ممبئی میں وہ مقیم حال ہیں۔ میں نے ان سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ فن خطابت پہ توجہ دیں۔ تو پھر میں نے ان کے مشورے کے مطابق کوشش کرنی شروع کر دی، اور الحمدللہ آج میں ہندوستان کا کوئی ایسا صوبہ اب تک نہیں بچا ہے جہاں میری حاضری نہ ہوئی ہو اور جہاں میں نے خطاب نہ کیا ہو، گفتگو میں نے نہ کی۔ ماشاءاللہ۔ آتے ہیں آپ کے تعلیمی سفر کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، کہاں کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کیا؟ تو سب سے پہلے اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے میں نے اپنے آبائی وطن جو صوبہ جھارکھنڈ کے گریڈی ضلع میں ایک بستی ہے جہاں پہ میری جائے ولادت بھی ہے، رضا نگر ہرکٹوا، جی وہاں پہ میں نے اپنے مکتب میں خاک پائے تاج الشریعہ حضرت مولوی عبدالحمید رضوی صاحب قبلہ اور حضرت علامہ غلام سرور مصباحی صاحب قبلہ سے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ جی وہاں سے میں نے اردو اور قرآن شریف وغیرہ پڑھنا سیکھا اور کچھ ابتدائی عربی فارسی وغیرہ کی کتابیں پڑھی۔ پھر وہاں سے میں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک جھارکھنڈ کے ایک مرکزی درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے وہ عظیم مدرسہ، وہ عظیم ادارہ دارالعلوم غوث اعظم مسکیبی ہے۔ پھر وہاں پہ جا کر کے میں نے کچھ درجہ ثانیہ تک کی تعلیم حاصل کی۔ پھر وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں نے یو پی کا رخ اختیار کیا، کیونکہ اس وقت بھی اور آج بھی جی
علم علم کے معاملے میں یو پی کو لوگ اپنا مرکز سمجھتے تھے، جی آج بھی سمجھتے ہیں. تو میں نے یو پی کا رخ اختیار کیا اور میں یو پی میں قطب بنارس علامہ طیب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے منصوبے کے ادارہ ہے طیبیہ معینیہ درگاہ شریف منواڈی. میں نے وہاں پہ 1 سال تعلیم حاصل کی. پھر مجھے ایسا لگا کہ نہیں اور آگے تعلیم حاصل کرنا چاہیے. تو پھر میں جامعہ امجدیہ رضویہ میں نے ٹیسٹ دیا. پھر وہاں پہ کامیابی ملی اور فضیلت تک میں نے وہیں پہ تعلیم حاصل کی. اور الحمدللہ میں اپنی جماعت میں سن 2012 میں جب میری فراغت ہوئی تو میں تیسرے نمبر پہ اپنی جماعت میں تھا. اور حضور سلطان الاساتذہ مناظر اہل سنت حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مد ظلہ علینا و علیکم کے دستے مبارک سے مجھے دستار فضیلت دی گئی. اور وہاں کی ایک بات میں آپ کو بتا دوں جی کہ حضور محدث کبیر مد ظلہ العالی سے ہمیں 2 سال تک بخاری شریف پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. ماشاء 2 سال تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں درجہ ثابیہ میں تھا اس وقت بھی جب فضیلت کے بچے حضور محدث کبیر کے پاس جب بخاری شریف پڑھنے جایا کرتے تھے گھنٹی میں تو میں چپکے سے جا کر کے پیچھے بیٹھ جایا کرتا تھا. اور حضور محدث کبیر جب حدیث پڑھاتے تھے تو میں سنا کرتا تھا. تو اس اعتبار سے میں نے 2 سال تک حضور جی. محدث کبیر سے بخاری شریف کا درس لیا. آپ کے پیر و مرشد کا کیا نام؟ ہمارے پیر و مرشد کا نام جانشین حضور مفتی اعظم ہند وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور سیدی سرکار اختر رضا خاں المعروف تاج الشریعہ ازہری میاں علیہ رحمۃ و رضوان ہے. اور ان سے میں جو بیعت ہوا ہوں وہ سن 2009 تھا یا 10. حضور محدث کبیر مد ظلہ علینا کے چھوٹے صاحبزادے حضرت علامہ ابو یوسف ازہری صاحب کی شادی تھی. اسی موقع پہ نکاح پڑھانے کے غرض سے تشریف لائے ہوئے تھے اور ہم لوگوں کو حضرت کی یعنی میرے پیر مرشد کی خدمت پہ ہم ہی لوگوں کو مامور کیا گیا تھا. تو اسی وقت ہمارے ساتھ بھی کچھ طلبہ کرام تھے. ہم لوگ وہیں پہ حضور تاج الشریعہ سے شرف بیعت سے مشرف ہوئے. آپ نئی نسل کے خطبہ کرام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں اور آپ کے چینل کے ذریعے میں نئی نسل کے نوجوان خطبہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اپنے اکابرین خطبہ کو دیکھیں گے تو ان کی زندگی کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جب یہ لوگ کہیں تقریر کرنے کے لیے جاتے تھے بیان کے لیے جاتے تھے تو ایسا نہیں کہ رات میں 9 بجے پہنچے تقریر کیے واپس چلے. ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ پہلے ہی وہ لوگ 4 5 10 گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے تھے اور وہاں کے ماحول کا جائزہ لیتے تھے کہ وہاں کس چیز کی کمی ہے. جی تعلیم کی کمی ہے, معاشرے میں وہاں کون سی برائی پھیلی ہوئی ہے, کس چیز کی ضرورت ہے. کیونکہ عالم جو ہوتا ہے نا اور خطیب خاص کر کے وہ قوم کے لیے مسلمانوں کے لیے خاص کر کے وہ ایک جسمانی طبیب تو نہیں لیکن روحانی ڈاکٹر ضرور ہوتا ہے. تو سب سے پہلے وہ معاشرے میں دیکھے وہاں پہ جا کر کے وہ کون سی برائی ہے, جیسے کہ ہمارے اکابرین کیا کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ کون سی برائی وہاں پہ پھیلی ہوئی ہے, اس برائی کے لیے ہمیں کون سا طریقہ اپنایا جائے, اس برائی کے سد باب کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں, کیسے روکا جائے. پھر اس کے بعد اسی حساب سے وہ وہاں پہ تقریر کرتے تھے اور الحمدللہ وہ برائیاں جو ہے وہ ختم ہو جایا کرتی تھی اور برائیاں کا سد باب ہو جایا کرتا تھا. لیکن آج بس جاتے ہیں 9-10 بجے رات پہنچے جلسگاہ فوراً گئے تقریر کیے پھر وہاں سے واپس چلے آئے. جی ایسا نہ کریں بلکہ آپ اگر ایسا کریں گے تو پھر آپ جو ہے جس چیز کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے شاید آپ اس پہ مکمل طور سے کھڑے نہیں اتر پائیں گے. اس لیے سب سے پہلے آپ وہاں تقریر کرنے سے پہلے وہاں کے ماحول کا جائزہ لیں, معاشرے اور اس کی سوسائٹی کا جائزہ لیں, پھر اس کے بعد آپ اسی تناظر میں اپنی بات رکھیں. انشاءاللہ العزیز آپ خود کامیاب ہوں گے, معاشرے میں اصلاح ہوگا, معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آئے گا. اچھا, دیکھا گیا ہے کہ آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہے جی جس پہ تقریباً 72 یا 75 ہزار سبسکرائبر بھی ہیں ماشاءاللہ. تو آپ اس پہ جو ہے شرعی مسائل کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں, تو یہ کب آپ نے آغاز کیا اور کیوں آغاز کیا اس کا آپ نے؟
اس حوالے سے میں بتا دوں ناظرین کو، اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر میں نے یوٹیوب پہ دینی فقہی شرعی مسائل بتانا کیوں شروع کیا۔ سن 2021 کی بات ہے کہ ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے کچھ مسئلہ پوچھا، شرعی مسئلہ تھا، میں نے بتا دیا۔ تو وہ کم خواندہ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن باضابطہ انہوں نے کہا کہ حضرت ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بولا کہا میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے۔ میں نے کہا بھیجو، تو اس نے میرے واٹس ایپ پہ وہ ویڈیو بھیج دیا۔ اب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو وہ کسی دیوبندی عالم دین کا ویڈیو تھا، اس میں وہ غلط طریقے سے لوگوں کو اپنے دام فریب میں لے رہا تھا۔ تو اسی وقت میں نے محسوس کیا کہ ہماری نئی نسل کے جتنے ہمارے جوان ہیں وہ یہ کہہ لیا جائے کہ 90% نوجوان اس وقت سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے، جی اور اب وہ دور ختم ہو گیا کہ پہلے لوگ جاتے تھے علماء کی بارگاہ میں استفتاء کے لیے، پھر وہاں جواب ملتا تھا، تب وہ لے کر کے آتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ دور بھی ہم کو لگتا ہے کہ وہ دور بھی لد گیا کہ جا کر کے اپنے اکابر علماء کے پاس، مفتیان شرامتین کے پاس جا کر کے بیٹھ کر کے زانوب ادب طے کر کے وہ لوگ مسئلہ سیکھیں۔ یہ دور بھی اب ختم ہو گیا۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، نہ عالم کے پاس جاتے ہیں، نہ مولوی کے پاس، نہ مفتی کے پاس، بس موبائل نکالے فوراً مسئلہ سرچ کرتے ہیں۔ اب مسئلہ جب سرچ کرتے ہیں تو جو لوگ مسئلہ بتائے رہیں گے انہی لوگوں کا آئے گا۔ اگر کوئی سنی عالم اس پہ نہیں رہے گا تو وہ نہیں آئے گا۔ نہیں ہے۔ تو جو وہ مسئلہ اگر سیکھے گا دیوبندی عالم سے تو پھر دھیرے دھیرے وہ اس کے قریب ہو جائے گا اور وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو میں نے سمجھا کہ نہیں، آنا چاہیے۔ پھر میں نے اس کی ایک ٹیم تیار کی اور میں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگ میرے ساتھ دیں گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ پھر میں اس پہ کام کرنا شروع کیا۔ بس میں بیٹھ کر کے جو مسئلہ آتا ہے کمنٹ کے ذریعے یا جس طریقے سے بھی سوشل نیٹ ورک کے ذریعے، سوشل سائٹس کے ذریعے جیسا بھی سوال آتا ہے میں اس کو بیٹھ کر کے بیان کر دیتا ہوں۔ پھر جو میری ٹیم ہے امجدی ورلڈ کے جو پوری ٹیم ہے اسے چینل پہ اپلوڈ کرتی ہے۔ جی، آپ نے ذکر کیا محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ کا، کیونکہ آپ نے بتایا 2 سال بخاری شریف آپ نے انہی سے پڑھا ہے، جی تو حضرت کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ جو ابھی تک آپ کو یاد ہو، کیونکہ 2 سال جو شب و روز گزرے ہیں آپ کے جی حضرت کے ساتھ، تو کچھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں آپ؟ جی ماشاء اللہ، اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ شاید جب ہم لوگ درجہ ثابیہ میں تھے جی تو اس وقت ایک مقالہ نگاری کا پروگرام ہو رہا تھا، جس میں سے سارے طلبہ کرام نے اپنے اپنے مقالے لکھے، اپنے اپنے جو عناوین تھے جس جماعت کے لیے۔ تو اس وقت میں درجہ ثابیہ میں تھا یا فضیلت میں تھا، یہ کنفرم نہیں، لیکن درجہ ثابیہ یا فضیلت میں تھا۔ اس وقت ہم لوگوں کا جو مضمون تھا، جو عنوان تھا، وہ تھا امام احمد رضا اور اہل حدیث۔ تو میں نے جو ہے اس مضمون پہ 1-2 صفحہ نہیں، یعنی جتنے صفحہ کی جو ہے آخری حد ہے، یعنی 8 صفحہ یا 6 صفحہ، تو مکمل میں نے 8 یا 6 صفحے کا مضمون لکھا اور میں نے جمع کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو سیمینار ہو رہا تھا وہاں پہ بچے لوگ فضیلت کے طلبہ کو جو الوداعیہ کے طور پہ جو پروگرام کرتے ہیں، اس پروگرام میں وہ تقسیم انعامات کا بھی پروگرام تھا، جو مقالہ نگاری ہوا تھا اس کا۔ تو اتفاق یہ کہہ لیا جائے کہ اس میں حضور محدث کبیر قدس اللہ علیہ موجود تھے۔ تو مجھے بہت شوق تھا کہ حضرت کے ہاتھوں سے مجھے کچھ انعام مل جائے، تحفہ مل جائے، اور اس تحفے کو میں اپنے پاس زندگی بھر رکھوں۔ بس یہ تمنا اور یہ خواہش تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش میرا بھی مضمون اچھے نمبر آ جاتا میرے مضمون پہ، تو میں بھی حضور محدث کبیر کے ہاتھوں سے انعام حاصل کر لیتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا یہ مضمون 1 نمبر پہ رہا، ماشاءاللہ 1 نمبر پہ رہا، اور حضور محدث کبیر نے اپنے ہاتھوں سے مجھے انعام کے طور پہ علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ و رضوان کی کتاب الحدیقۃ الندیہ بطور تحفہ یا بطور انعام
انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے عطا فرمایا. اور ان کی زندگی کا میں ایک سب سے اہم بات آپ کو بتا دوں کہ جب میں وہاں پہ تھا اس وقت حضرت کی عمر شریف جو ہے لگ بھگ میرے علم کے مطابق 79 یعنی 80 کے قریب ان کی عمر تھی. اس وقت بھی حضرت باہر سے جیسے ماریشس سے پروگرام کر کے آئے، فلائٹ سے اترے، سفر کیے، لکھنؤ سے گھوسی تشریف لائے. تو ایسا نہیں کہ تشریف لانے کے بعد آرام کرنے چلے جاتے تھے، مدرسہ آتے تھے، وہ اپنی گھنٹی پوری پڑھاتے تھے. ماشاء اور جو سبق دوران پروگرام جو چھوٹا رہتا تھا اللہ. کیونکہ نصاب بھی پورا کرنا رہتا تھا، تو بخاری شریف کا جو درس چھوٹ جایا کرتا تھا وہ پوری درس جب تک دیتے نہیں تھے، چھٹی ہو جائے، گھنٹی لگ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، 2 گھنٹہ تک پڑھاتے رہے حدیث. اور واللہ بتا رہا ہوں کہ جب حدیث پڑھنے کے لیے لوگ بیٹھ جاتے تھے تو دوسری فن کی کتابوں کو آپ اگر پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو طلبہ اگتا جاتے تھے. آدھے گھنٹے کی گھنٹی ہوتی ہے، پون گھنٹہ 45 منٹ کی، طلبہ جو ہے اگتا جاتے تھے اور کوئی باتیں کر رہے ہیں پیچھے بیٹھ کر کے. مگر جب حضور محدث کبیر حدیث پڑھاتے تھے تو اس طرح سے بیان فرماتے کہ ایسا محسوس ہوتا کہ اگر جنگ احد کا ذکر اگر باب المغازی پڑھا رہے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہی ہو. جنگ ہو اور ہم دیکھ رہے ہیں. جی اور اگر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں بتاتے تو ایسا لگتا کہ بس وہ نگاہوں کے سامنے ہے اور تصور میں ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. سبحان. یعنی اگر وہ زمین بولتے تو محسوس ہوتا کہ ہم زمین دیکھ رہے ہیں، اگر آسمان بولتے تو حجرے میں بھی بیٹھ کر کے، کمرے میں بیٹھ کے ایسا لگتا کہ ہم آسمان دیکھ رہے ہیں. یہ حضور محدث کبیر کا وہ پڑھانے کا جو انداز ہے ماشاء اللہ. اللہ رب العزت ایسے اساتذہ کرام کا سایہ اور ایسے علماء کرام کا سایہ تمامی علماء اہل سنت پہ قائم و دائم رکھے. آمین آمین. آپ کا نام فرید القادری ہے جی، تو یہ اصل نام ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے؟ اس کے پیچھے بس وہی میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان سے مرید ہوں تو میں قادری لکھتا ہوں اس نسبت سے. اور امجدی میں جامعہ امجدیہ سے فارغ ہوں تو اسی مناسبت سے میں امجدی لکھتا ہوں اور اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے. یعنی آپ قادری لکھتے ہیں، حضور تاج الشریعہ سے مرید ہیں، جی سلسلہ وہاں جا کے ملتا ہے غوث اعظم سے، اسی وجہ سے آپ قادری لکھتے ہیں. یہ ہمارا پروگرام ہے جو ہم نے شروع کیا ہے، آپ نے شاید دیکھا ہی ہوگا جی کہ علماء شعراء پیران کرام علماء کرام کے انٹرویو لیے جاتے ہیں. جی. تو اس پروگرام کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے میں آپ کے ناظرین تک، جی دیکھنے والوں تک آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں یہ ایک پیغام دے دوں کہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. جی کیونکہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کی شخصیت کو اس وقت متعارف کراتے ہیں لوگوں کے سامنے جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب تک وہ اس دنیا میں رہتے ہیں تب تک وہ گمنام کی حیثیت رکھتے ہیں. جی ابھی ایک تازہ مثال میں آپ کو بتا دوں، ڈاکٹر اشرفیہ الحمد اشرفیہ کے ایک بہت بڑے استاذ ساحل شہسرامی کا جب انتقال ہوا تو ان کے بارے میں بہت سارے مقالے آنے لگے، بہت ساری تحریریں آنے لگی، لیکن ہم کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں اتنے لوگ نہیں جان پائے جتنے لوگ ان کے انتقال کے بعد جان لیے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو بڑی شخصیات ہیں ان کو ان کی زندگی میں لوگوں کے سامنے لانا چاہیے، جی متعارف کرانا چاہیے تاکہ لوگ ان سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں. ورنہ وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد آپ ان کے شان میں مقالے لکھ کر کے، ان کے شان میں تحریریں شائع کر کے پھر قوم کو کیا فائدہ؟ جی کوئی فائدہ نہیں. تو آپ جو یہ کام کر رہے ہیں ہم آپ کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں. آپ کے بارے میں بہت سارے لوگ آپ کو کہتے ہوں گے کہ رہبر بستوی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ کو پیچھے نہیں دیکھنا ہے. بس جو شخصیات ہیں، ہمارے اکابر علماء ہیں، فضلاء ہیں، جن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں
ان کو آپ لائیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ ان کے نظریے سے یہ پوری قوم واقف ہو سکے. میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ حضرت کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین اکرام، تو یہ چھوٹا سا بہت ہی مختصر سا جو پوڈ کاسٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ نوجوان علماء بھی ایکٹیو ہیں اس معاملے میں. آپ بھی آگے بڑھیے اور ان سے جڑیے تاکہ ان کا حوصلہ پست نہ ہونے پائے، یہ آگے بڑھیں اور دین کے لیے کچھ کام کریں. پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.